کہانی لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا اور کئی لوگ پاکستان کی طرف سفر کر رہے تھے، ہجرت کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم بھی راستے میں آ رہے تھے، سکھوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ اب جب سکھ ہمارے قریب آئے تو ہم سارے گنے کا کھیت تھا، اس کے اندر سارے کے سارے بیٹھ گئے، چھپ گئے۔ اب ہم گنے کے کھیت کے اندر بیٹھے ہیں، باہر سکھ کھڑے ہیں اور وہ سکھ خوشبو سونگھ رہے ہیں کہ کہیں سے کسی انسان کی خوشبو آ جائے اور ہمیں پتہ چل جائے اور ہم اس کی گردن کاٹ دیں۔ یہ گنے کے کھیت کے سامنے کھڑے ہو کے سکھ انتظار کر رہے ہیں اور اس گنے کے کھیت کے اندر وہ مسلمان بھائی ہمارے موجود ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی کہاں چھپا ہے، کوئی کہاں چھپا ہے۔ انہی کے اندر ایک عورت تھی، اس عورت کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب وہ بچہ گرمی کی وجہ سے رو رہا تھا، کیونکہ اس وقت جب گنے کے کھیت کے اندر سارے کے سارے موجود تھے تو اس کھیت کے اندر گرمی ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو سمجھ نہیں تھی، وہ رو رہا تھا۔ اور جب وہ روتا، سارے کے سارے لوگ جو گنے کے کھیت کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ اس عورت کو طرف دیکھتے اور اس بچے کی طرف دیکھتے۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں اور ساروں کی جان جو ہے وہ میرے بیٹے کی وجہ سے خطرے میں آ سکتی ہے، تو اس عورت نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ سے اس اپنے بیٹے کا گلا دبا دیا اور بیٹے کو وہیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب سارے لوگ حیران کہ یہ کیسی عورت ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کا خود ہی گلا گھونٹ دیا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے تو اس نے کہا کہ یہ میرا ایک بیٹا اگر تم سب مسلمانوں پر قربان ہو سکتا ہے تو میں اس اپنے بیٹے کو ان مسلمانوں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر پاکستان کی آزادی کے لیے مجھے ایک بیٹا نہیں کئی بیٹے دینے پڑیں تو میں وہ بیٹے بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ بس صرف اس لیے میں نے اس کا گلا دبایا ہے کہیں سکھ آ کے اس کی آواز سن کے اندر نہ آ جائیں اور تم کو جو ہے تمہارے گلے نہ کاٹ دیں، اس خوف سے میں نے اپنے بیٹے کا گلا جو ہے وہ دبا دیا ہے۔ قربان جاؤں اس ماں کی ہمت پر جس نے پاکستان کی خاطر، مسلمان کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔